سر یہی بات بلاول بھٹو زرداری صاحب آج فرما رہے تھے، لیکن ساتھ میں وہ تھوڑا سا طنز بھی کر رہے تھے کہ جی یاد کریں جب آپ کہتے تھے کہ جی نیوٹرل جو ہے وہ تو جانور ہوتا ہے۔ ہاں انہوں نے آپ نے جو حریف ہیں ہاں ان کو بتا میں سر دکھانا چاہ رہا ہوں ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا کہا اور باقی جو رہنما ہیں ان کی کیا اس وقت تجویز سامنے آ رہی ہے مذاکرات کو لے کے۔ پہلے ذرا بلاول بھٹو صاحب کی بات سنیں۔ ایک سیاسی جماعت ایسا تھا جو کہتا تھا کہ نیوٹرل ہونا تو جانور کا کام ہے۔ اب آپ ان سے پوچھیں کہ نیوٹرل ان کو پسند تھا یا نہیں۔ ملک کی بہتری کے لیے اور ملک ممالک ایسے ہی چلتے ہیں کہ جب تمام ادارے اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں۔ ایاز صادق صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ بھی بار بار جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پارلیمنٹ ہے نا یہی جرگہ ہے، ذرا ان کی بھی سنیے۔ توقع رکھتے ہیں کہ کم از کم آپ اس ہاؤس کی پریولیج کو پروٹیکٹ کریں۔ واک آؤٹ کرنے سے میری بات، کل لیڈر آف دا اپوزیشن راہل گاندھی صاحب ہندوستان میں اریسٹ ہوئے، ان کا کوئی پروڈکشن آرڈر نہیں ہوا۔ بیٹھیں بات کریں گورنمنٹ کے ساتھ، میں فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہوں۔ ہم نے پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا، اس وقت گورنمنٹ کی طرف سے بریک نہیں ہوئی تھی۔ آپ بات چیت کریں، ان کو ڈیمانڈ کریں، کہیں کہ جی ہم پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لیں گے اگر آپ ہماری ملاقات یا جو بھی، میری بات سن لیں میری بات۔ تو اس لیے طریقہ مذاکرات کا یہ جو گرینڈ جرگہ مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ گرینڈ جرگہ ہے میرا آج۔ اور جو بات اسپیکر صاحب نے کہی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، ہم لوگ ہر وقت حاضر ہیں۔ آپ آ کے بیٹھے، اسپیکر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس بابت میں کوئی دو دوست ادھر سے، دو ہماری طرف سے، نوید قمر صاحب ہیں، ہم لوگ ہیں، طلال بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ مناسب سمجھے بیٹھ کے بات دیکھیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ سیاست کا حسن ہی بیٹھ کے بات کرنے میں ہے۔ اور دلچسپ بات شامی صاحب یہ ہے، ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن جو راہل گاندھی کا انہوں نے نام لیا کہ وہ پروٹیکشن آرڈر جاری نہیں ہوا تو چند گھنٹوں میں رہا بھی ہو گئے۔ ان کا پروٹیکشن آرڈر کیا جاری ہونا تھا؟ یہاں جو برسوں سے قید ہیں لوگ، ان کو آپ تو پروٹیکشن آرڈر ان کے جاری ہونے چاہیے۔ گیلانی صاحب تو سر احتجاجاً کتنے دن انہوں نے اجلاس کی صدارت نہیں کی۔ پارلیمنٹ کو آپ مؤثر بنائیں گے، مضبوط بنائیں گے، اس کی طاقت بنیں گے تو آپ ملک کے لیے بہتر ہوگا اور ملک آگے بڑھے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر اب آگے بڑھنا ہے۔ 14 اگست، ہاں جی ہاں فرمائیں۔ 14 اگست سر آ رہی ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنفیوژن کا شکار ہے پاکستان تحریک انصاف سر۔ کوئی کنفیگر نہیں ہے۔ کیسے سر؟ حکمت عملی ہے۔ اچھا، انہوں نے اپنا علم الکلام بدلا ہے، گفتگو بدلی ہے، اچھا، اور بڑی عقل مندی سے مظاہرہ کیا۔ اچھا، کبھی احتجاج کر کے کیا کرنا ہے، کیا کریں گے؟ احتجاج کیا ہے؟ کوئی جھنڈا لہرا دیں گے، کوئی نعرہ لگا دیں گے تو ویسے ہی لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی پاکستان کا آزادی کا دن منائیں گے، ٹھیک ہے، تو اپنے طریقے سے منائیں گے۔ خان صاحب کے نعرے بھی لگا لیں گے، صحیح، ان کا جھنڈا بھی اٹھا لیں گے، ان کی تصویروں کو بھی پیار کر لیں گے۔ اچھا، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ اس سے انہوں نے بڑے دانائی کے ساتھ اپنے آپ کو اس سے الگ کر، ہم کوئی احتجاج نہیں کر رہے، ہم جشن منا رہے ہیں۔ اچھا، جشن منائیں گے اپنے طریقے سے، اپنی لوڈی ڈالیں گے، اپنی دھمال ڈالیں گے۔ سر یہ پھر اس کا مطلب ہے حکمت عملی آج ہی شاید طے ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے رپورٹر ہیں، میں نے ان سے بھی پوچھا، آج سلمان اکرم راجہ صاحب آج کسی کو ملنے نہیں دیا ڈیالہ جیل میں، ٹھیک ہے، وہاں پر سر وہاں پر یہ ہوا کہ جب وہ خبر آئی کہ جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے سیاسی کمیٹی کا بتا دیا ہے کہ ہم جشن منا رہے ہیں، ہم احتجاج نہیں کر رہے، تو علیمہ خان صاحبہ ان کو لے کے چلی گئیں۔ 15 منٹ کی وہاں میٹنگ ہوئی، اس کے بعد وہاں پریس کانفرنس ہوئی۔ علیمہ خان صاحبہ نے اس کے بعد کیا کہا ذرا وہ بھی سرسرا سن لیجئے۔ عمران خان نے کہا تھا 14 تاریخ پاکستانیوں کا حقیقی آزادی کا دن ہے اور ساروں کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ میں اس لیے دہرا رہی ہوں کیونکہ آج عمران خان کا نیا پیغام نہیں ہے، اور پچھلا پیغام اگر کوئی بھول گیا ہے تو میں یاد کرا دیتی ہوں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 14 تاریخ پاکستانیوں آپ نے حقیقی کے دن کے لیے نکلنا ہے، اور اس لیے انشاءاللہ سارے پاکستانی نکلیں گے۔ سر عقل آ گئی، اچھا، بڑا اچھا کیا، الفاظ بدل لیے، لہجہ بدل لیا، کام وہی کریں گے، نعرے لگائیں گے، جھنڈے اٹھائیں گے، تصویریں سجائیں گے، اچھی بات۔